احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں اسم اعظم کا عقیدہ احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد احادیث میں اس عظیم نام کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اسم اعظم وہ مبارک نام ہے جس کے ذریعے دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ نمبر 1، اسم اعظم کے ذریعے دعا کی قبولیت۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک شخص دعا کر رہا تھا، اللہم انی اسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص نے اللہ سے اس کے اسم اعظم کے ذریعے دعا کی ہے کہ جب اس کے ذریعے سوال کیا جائے تو عطا فرماتا ہے اور جب دعا کی جائے تو قبول فرماتا ہے۔ سنن ابو داؤد۔ نمبر 2، الحی القیوم اور اسم اعظم۔ بعض احادیث میں الحی القیوم کو اسم اعظم کے قریب قرار دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسم اعظم ان 2 آیات میں ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ اور اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ سنن ابن ماجہ۔ علماء فرماتے ہیں کہ الحی القیوم اللہ تعالیٰ کی کامل حیات اور کامل قدرت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ذوالجلال والاکرام کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی الزواب یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام کو کثرت سے پڑھا کرو۔ اس نام میں اللہ کی عظمت، جلال، رحمت اور عزت کی شان جمع ہے۔ نمبر 4، اسم اعظم صرف الفاظ نہیں، احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اسم اعظم صرف زبان سے ادا ہونے والے الفاظ نہیں، بلکہ دعا کی کیفیت، یقین، عاجزی اور اخلاص بھی ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے دعا کرو اس حال میں کہ قبولیت کا یقین ہو۔ جامع ترمذی۔ دل غافل ہو اور صرف زبان حرکت کرے تو روحانی اثر مکمل ظاہر نہیں ہوتا۔ علماء اور محدثین کی آراء۔ علماء نے احادیث کی روشنی میں مختلف اقوال بیان کیے ہیں۔ بعض کے نزدیک اللہ اسم اعظم ہے، بعض کے نزدیک الحی القیوم، بعض کے نزدیک ذوالجلال والاکرام اور بعض کے نزدیک اسم اعظم پوشیدہ رکھا گیا ہے تاکہ بندہ اللہ کے تمام اسماء کا احترام کرے۔ امام نووی فرماتے ہیں، اسم اعظم کے تعین میں اختلاف ہے لیکن اس پر اتفاق ہے کہ یہ اللہ کے عظیم ترین ناموں میں سے ہے۔ اسم اعظم کا روحانی سبق۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ اللہ کے نام صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے ہیں۔ جب بندہ محبت، عاجزی اور یقین کے ساتھ اللہ کو پکارتا ہے تو دعا میں تاثیر پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے پاک ناموں کی صحیح معرفت عطا فرمائے، ہمیں اخلاص کے ساتھ دعا مانگنے کی توفیق دے اور اپنے ذکر کے نور سے ہمارے دلوں کو زندہ فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔